بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مس فرزانہ ہے اور میں کلاس 9 اور 10 کو اردو پڑھاتی ہوں۔ بیٹا جیسے ابھی ہم نے پچھلی نظم پڑھی تھی، برسات کے نام سے ہم نے وہ پڑھی تھی، کیونکہ برسات کے بارے میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھایا تھا کہ برسات جب ہوتی ہے تو کس طرح ہمارے جذبات ہم اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری خوشی بہت زیادہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ برسات بہت کم ہمارے یہاں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب آگے ہمارا جو ایک نیا سبق ہے وہ ہے ہمارا اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم تھوڑا سا تعارف لے لیتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا، جو کہ اس ناول یعنی یہ جو ہمارا جو سبق ہے یہ ایک ناول سے ماخوذ ہے، جس کے بارے میں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا۔ اصغری اور اکبری والا ایک جو ہے اکثر ڈرامہ پیش کیا جاتا تھا، یا آپ لوگوں نے اس کو مختلف انداز میں پچھلی کتابوں میں بھی پڑھا ہے۔ تو اب ہم ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ 1831 میں ہوئی اور وفات جو ہے وہ 1912 میں ہوئی۔ شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی، اور بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے۔ دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی۔ ملازمت کا جب آغاز کیا تو ضلع گجرات یعنی پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا۔ بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدارس ہو گئے، پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے۔ اس کے بعد ریاست چھوڑ کر چلے گئے اور ریٹائر ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف اور تالیف میں گزاری۔ اچھا، ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ناول لکھنے کا آغاز آپ ہی نے کیا تھا، اور آپ ہی کی کاوشوں کی وجہ سے آج ہمارے پاس بہت سارے ناول موجود ہیں۔ تو جو آپ کے بہت مشہور ناول ہیں ان میں سب سے پہلا ناول جو ہے وہ مرات العروس کے نام سے ہے، جس سے یہ جو آپ کے سامنے ابھی سبق پیش کیا جائے گا یہ آپ کا اسی میں سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات النعش خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کیونکہ آپ نے یہ جتنے بھی لکھے ہیں ناول، ان تمام ناولز میں کچھ نہ کچھ ایسا موجود ہے جو کہ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، اور اس میں لوگوں کی اصلاح بھی موجود ہے۔ یعنی آپ کا طرز بیان اتنا واضح اور زوردار ہوتا تھا جو کہ لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ واقعی آپ بہت اچھے اردو کے ناول نگار ہیں۔ ابھی ہم جو سبق پڑھیں گے اس سبق میں بھی آپ نے کافی جو ہے اس چیز کے بارے میں بتایا ہے، اور اردو کے اچھے الفاظ استعمال بھی کیے ہیں۔ سب سے پہلے سبق ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اصغری مین کردار ہے اس ناول کا جس پر ہم ابھی فوکس کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اصغری کون ہے؟ یعنی اصغری جو ہے اس کا اہم کردار ہے، یعنی اسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کے سرکار میں مختار کل رہے، اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید کر لی تھی۔ بڑی شان سے رہتے تھے۔ دیوڑیوں پر سپاہیوں کا گارڈ، اندر باہر 30-40 آدمی نوکر، گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بگھی سواری کو موجود۔ اچھا، صرف اسی پیراگراف کے بارے میں آپ کو بتاؤں
کہ اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ جو ہے بہت عرصے تک والی اندور میں مختار کل رہے، اور انہوں نے شہر میں ان کی کافی جائیداد موجود تھی اور بڑی ہی شان سے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے گھر پر سپاہیوں کے گارڈ تھے، اندر اور باہر 30 یا 40 آدمی جو ہیں وہ نوکر تھے۔ گھوڑا، ہاتھی اور پالکی آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن پہلے کے دور میں خاص طور پر خواتین کے لیے پالکی استعمال کی جاتی تھی اور اس پہ پردہ ڈلا ہوتا تھا، اور بگھی اور پالکی جو ہے عورتوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اچھا، فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، یعنی یہ ابھی بتایا گیا فتح اللہ خان جو ہیں ان کے پاس جائیداد اور وہ سب تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا کی شادی ہو چکی تھی، حسن آرا کی نسبت نواب جھجر کے خاندان میں ہوئی تھی، اور انہی کی خالہ جو ہے شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری رہتی تھی، اور اصغری کی لیاقت کا شور بہت تھا۔ شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے محلے میں رہتی تھیں۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے گئی۔ دنیا کا دستور ہے، کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ شاہ زمانی بیگم کی چھوٹی بہن بھی اسی لیے اپنی بہن سے ملنے آئیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی حسن آرا وہ اپنے ہی گھر میں اس کا سب سے بگاڑ تھا، نہ ماں کا لحاظ تھا، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر۔ نوکر ہیں کہ آپ سے نالاں، لونڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں۔ غرض حسن آرا سارے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی۔ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی 2 گھڑی چپ ہو کر بیٹھ جاتی۔ کیا ذکر، شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی کہ لگاتار 2 یا 3 فریادیں آ گئیں کہ بیگم صاحب دیکھیے، چھوٹی صاحبزادی نے میری اوڑھنی لیئر کر ڈالی، اب مجھے کون بنا کر دے گا؟ گلاب بلبلا اٹھی کہ ہائے میرا کان خونہ خون ہو گیا۔ باورچی خانے سے ماما نے دہائی دی، اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا۔ سالن کی پتیلیوں میں مٹھیاں بھر بھر کے راکھ جھونک رہی ہیں۔ شاہ زمانی بیگم نے آواز دی، حسنہ یہاں آؤ۔ اچھا، اب آپ نے یہ جو ابھی پیراگراف پڑھا، اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاہ زمانی بیگم جو ہیں وہ اپنی بہن کے گھر گئیں، تو ابھی وہ پالکی سے اتری ہی تھیں کہ انہیں مختلف جگہوں سے شور شرابے کی اور مختلف جگہوں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں کہ دیکھیں چھوٹی بی بی نے یہ کر دیا، میری اوڑھنی جو ہے وہ جگہ جگہ سے پھاڑ دی ہے، اور جو ہے کچن میں جو کام کر رہی تھی اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ چھوٹی بیگم کو دیکھیں، وہ کھانے کی پتیلیوں میں مٹھیاں بھر بھر کے راکھ ڈال رہی ہیں، یعنی پکے پکائے کھانے کو ضائع کرنا تاکہ کام دوبارہ کرنا پڑے اور دوسروں کو تنگ کرنا۔ تو اس پر زمانی بیگم نے آواز دی کہ حسنہ یہاں آؤ۔ خالہ کی آواز پہچان کر حسن آرا چلی تو آئی، لیکن نہ سلام نہ دعا، ہاتھوں میں راکھ، پاؤں میں کیچڑ۔ اسی حالت میں دوڑ خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا، حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو۔ مقصد یہ کہ حسن آرا کو آواز دی اور وہ آئی بھی، لیکن کس انداز میں آئی کہ ہاتھوں میں راکھ مٹھیوں میں بھری ہوئی تھی اور کپڑے جو ہیں وہ کیچڑ میں ہوئے تھے، اور اسی طرح آ کر وہ خالہ سے لپٹ گئی، اور اس نے یہ بھی زحمت نہ کی کہ وہ ہاتھ دھو کے آتی اور خالہ کو آ کے سلام کرتی، لیکن اس نے ویسے ہی خالہ سے آ کے لپٹ گئی۔ تو اس پر خالہ نے کہا کہ بیٹا تم بہت شوخی کرنے لگی ہو۔
تو حسن آرا جو کہ بہت زیادہ کسی بھی کام کو بگڑنے میں ذرا دیر نہیں لگاتی تھی، کسی بھی کام کو بگاڑنے میں بس فوراً تیار رہتی تھی۔ تو آگے ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ حسن آرا نے کہا، اس سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی، یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل لپک کر سنبل کا سر کھسوٹ لیا۔ بہتیرا خالہ این کرتی رہیں لیکن ایک نہ سنی۔ مقصد یہ کہ شاید کسی نے شکایت کی ہوگی جس کی وجہ سے آپ مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں۔ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولیں، بوا اس لڑکی کے لیے تو خدا کے لیے کوئی استانی رکھو۔ شاہ زمانی بیگم بولیں، اوئی بوا تمہاری بھی کہاوت وہی ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ خود تمہارے محلے میں مولوی صاحب محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ سلطانہ مجھ کو آج تک اطلاع نہیں، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کی داروغہ کو بلایا کہ مانی جی کوئی مولوی صاحب اسی محلے میں رہتے ہیں؟ ابا جی اماں کہتی ہیں ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہے، دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلا لاؤ۔ مانی جی کی مولوی صاحب کے گھر آئیں۔ محمد کامل کی ماں صاحب سلامت ہوئیں۔ مانی جی نے کہا، تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہے؟ محمد کامل کی ماں کہنے لگیں، کوٹھے پر ہے۔ کوٹھے یعنی چھت پر ہے۔ مانی جی ان کے پاس اوپر جاؤں گی۔ دیانت النساء بہو صاحب یہیں آ جائیں گی۔ تمیزدار بہو نے نیچے آنے کا وقت ہے، کیونکہ عصر کی نماز پڑھ کر اصغری نیچے اتر آتی تھی اور مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں یہیں پڑھا کرتی تھیں۔ اصغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی لڑکی کا تعلیم کروانا منظور ہے۔ بڑی بیگم صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحب نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اصغری دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے سلام کہنا، یعنی یہ اصغری کہہ رہی ہے ان سے۔ میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں، لیکن کیا کروں، نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو ہمارے یہاں بھیجیں گی اور نہ ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے۔ مانی جی نے تنخواہ کا نام تو نہ لیا، لیکن اپنی زبان سے اتنا کہا کہ بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ پات کی ذمہ داری کرنے کو موجود ہیں۔ اصغری، یہ سب ان کی مہربانی ہے، ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے، لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں، تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا۔ بن داموں کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں، بن داموں یعنی بغیر تنخواہ کے، اور اگر استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ماما تھی اس نے اصغری سے کہا کہ بیگم صاحبہ آپ سے تعلیم دلوانا چاہتی ہیں اپنی چھوٹی صاحبزادی کو۔ اس پر اصغری نے یہ کہا کہ ان کو میرا سلام کہیے گا، اور اگر ہو سکے تو بیگم صاحبہ سے یہ کہیے گا کہ میں لونڈی بن کر ان کی خدمت کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں اس کی تنخواہ آپ سے نہیں لوں گی، اور اگر آپ کو تنخواہ پر کسی سے پڑھوانا ہے تو شہر میں بہت ساری استانیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد اصغری کی گفتگو سن کر مانی لٹو ہو گئی۔ ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، مگر اصغری کی شستہ تقریر سن کر دنگ رہ گئی اور معذرت کی کہ بھی مجھے معاف کرنا۔ غرض مانی جی وہاں سے چلی گئی، اور بیگم صاحب استانی تو واقعی میں لاکھوں کی استانیوں کی ایک استانی ہے، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھے تو انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جائے تو سلیقہ سیکھے، ہو الگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں، تحصیلدار کی بیٹی ہے، رئیس لاہور کے مختار کی بہو،
گھر میں ماما نوکر ہے، دالان میں چاندنی بچھی ہے، سوزنی گاؤ تکیہ لگا ہے، اچھی خوشگوار زندگی گزر رہی ہے، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ۔ تو یہاں پہ جب مانی جی وہاں سے ہو کر گئیں اور تو وہ بہت متاثر ہوئیں اصغری کے جو ہے رکھ رکھاؤ سے، اس کے بات چیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور گھر جا کر انہوں نے وہ تمام چیز بتائی جو وہ خود دیکھ کر آئی تھیں۔ شاہ زمانی بیگم بولیں، سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین تھا کہ وہ نوکری نہیں کریں گے۔ مانی جی، لیکن وہ تو ایسی آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے پہ بھی خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا، کیا یہاں آ کر؟ مانی جی، بھلا بیگم صاحب، جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آ کے پڑھانے لگے؟ سلطانہ بیگم، کیا پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زمانی بیگم نے کہا، اس میں قباحت کی کیا بات ہے؟ سلطانہ، خیر حسن آرا وہیں چلی جایا کرے گی۔ اب اس پیراگراف میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کی کمی نہیں تھی، اور تحصیلدار کی بہو تھی اور ان کو نوکری کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بیگم صاحبہ نے جب اپنی پڑھانے کی خوشی کا اظہار کیا تو وہ بھی بخوشی تیار ہو گئیں، لیکن بغیر تنخواہ کے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جب وہ نوکری نہیں کرنا چاہ رہی اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ بچی کو پڑھا بھی دیں، تو ایسا ہے کہ آپ بچی کو وہیں بھیج دیں تاکہ وہ بھی اس کو پڑھا دیں، اور وہاں بھیجنے میں کوئی قباحت بھی نہیں۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ اصغری، اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو 4 حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھر دریغ نہ کروں گی۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم نے اصغری کو اشرفیاں دینے لگیں۔ اصغری، اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے یہ لوں؟ سلطانہ، استغفر اللہ، پڑھائی دینے کا ہمارا کیا منہ ہے، بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ اصغری، ہاں، شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، تو منہ میٹھا کرنے کے لیے سیر آدھ سیر کی مٹھائی بھی بہت ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ قاب بھر کر نقطیاں لائی اور اصغری خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور پھر قاب دیانت کو دی کہ سب بچوں میں بانٹ دو۔ غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئیں اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئیں۔ ماخوذ از مرات العروض۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو سبق ہے وہ مرات العروض جو ناول ہے اس سے لیا گیا ہے، اور اب صرف یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے مکتب ان کا نہیں تھا، لیکن آج ان کے یہاں جو ایک لڑکی آئی ہے وہ لڑکی کس طرح سے مکتب میں داخل ہوئی اور کس طرح آہستہ آہستہ وہ مکتب کی شکل اختیار کر گیا۔ اچھا، اب میں آپ کو اس کے کچھ سوالات ہیں جو کہ میں آپ کو اس میں دکھا بھی رہی ہوں کہ فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتائیے۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ اس کی بیٹی تھی، جو چھوٹی بیٹی تھی حسن آرا۔ وہ بہت ہی بد مزاج، جاہل، ضدی اور بدتمیز تھی۔ حسن آرا کی نسبت بھی طے ہو چکی تھی اور سلطانہ بیگم جو ہے وہ یہ چاہتی تھیں کہ وہ کسی طرح جو ہے وہ تمیزدار ہو جائے اور تھوڑی عقل سیکھ لے۔ اس کے بعد
سوال نمبر 3 آ جاتا ہے، مزاج کے لحاظ سے حسن آرا کیسی تھی؟ مزاج کے لحاظ سے حسن آرا انتہائی بد مزاج، جاہل، ضدی، پھوڑ اور بدتمیز ہوا کرتی تھی۔ کسی کا لحاظ نہ کرتی اور نہ بڑی بہن کا ادب اور نہ ماں باپ کا کوئی اس کو یعنی اہمیت نہیں دیتی تھی کسی بھی بات کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے، شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟ شاہ زمانی بیگم نے اپنی بہن کو حسن آرا کی تعلیم کے لیے مشورہ دیا کہ اس کے لیے کستانی مقرر کی جائے، اور مزید یہ بھی مشورہ دیا کہ تمہارے ہی محلے میں محمد فاضل حسین کی بہو ہے جو اس کام کے لیے نہایت موزوں ہے، اور وہ یہ کام بہت اچھا کر سکتی ہے، تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس سے پڑھواؤ۔ اس کے بعد ہے آخری سوال، اصغری نے حسن آرا کو پڑھنے کے لیے کہاں بلایا؟ اصغری نے حسن آرا کو پڑھنے کے لیے اپنے گھر بلایا، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں نوکری نہیں کر رہی ہوں اور میں آپ سے تنخواہ نہیں لوں گی، تو اس لیے میں تو آپ کے گھر نہیں آ سکتی ہوں، تو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنی بیٹی کو میرے گھر بھیج دیا کریں، اور میں بغیر کسی رقم کے اس کو پڑھا دیا کروں گی۔ تو اس لیے آپ نے حسن آرا کو اس کی ماں جو ہے وہ اصغری کے گھر لے گئی تاکہ وہ اس کو پڑھا دے۔ اس کے بعد ہے اس سبق کا مرکزی خیال، یعنی سب سے پہلے جب ہم مرکزی خیال کریں گے تو سب سے پہلے مصنف کا تعارف، یعنی یہ سبق جو ہے وہ کس نے لکھا ہے اور وہ کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا کیا اصطلاحات کی، اور انہوں نے اپنی تحریروں سے جو ہے وہ لوگوں کو کس طرح جو ہے محظوظ کیا ہے، اور انہوں نے یہ ناول جو لکھا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اچھا، ڈپٹی نذیر احمد کا پہلے ہم نے تعارف لکھنا ہے۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کہ مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول نگاری کے بانی سمجھے جاتے ہیں، یعنی سب سے پہلے آپ نے اردو ناول نگاری کا آغاز کیا۔ آپ خالص اردو زبان لکھتے تھے، آپ کا طرز بیان واضح اور زوردار ہوتا تھا۔ عربی، فارسی مقولے اور اصطلاحات کو اپنی تحریر میں انتہائی خوبصورتی سے شامل کیا ہے، اور عورتوں کی زبان لکھنے پر آپ کو بہت عبور حاصل تھا، اور اس میں آپ نے بڑے شوق سے اس کو تحریر بھی کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ سگھڑ ہو تو وہ اپنے ہی گھر کو 4 چاند لگا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ تعارف جو ہے وہ لکھنے کے بعد پھر آپ کو اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ اچھا، مرکزی خیال میں آپ نے لکھنا ہے کہ جیسے سبق کا نام ہے کا مرکزی خیال جو ہے کہ لڑکیوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ یہاں ڈپٹی نذیر احمد نے اس میں زور دیا ہے کہ پڑھی لکھی اور تمیزدار اور سلیقہ مند لڑکی جو ہے وہ صرف میکے اور سسرال کے لیے باعث رحمت اور عزت نہیں ہوتی، بلکہ دوسری لڑکیوں کے لیے بھی، چاہے وہ محلہ ہو، پڑوس ہو، کوئی بھی ہو یا خاندان ہو، ان لڑکیوں کے لیے بھی وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اور لڑکیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکتی ہے۔ ان کے خیال میں انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ صورت دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ انسان کس طرح کا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے وہ انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جائے تو سلیقہ سیکھے، اور ہوا لگ جائے تو ادب سیکھے۔ مقصد یہ کہ انہوں نے بتانے کا یہاں پہلا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ
اس لڑکی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو اپنے گھر کے علاوہ جب وہ شادی ہو کر دوسرے گھر گئی یعنی سسرال گئی، وہاں کا بھی اس نے جو ہے ماحول بہت اچھا بنا دیا۔ اس کے بعد وہاں سے اس نے ارد گرد کے ماحول کو بھی بہت بہتر بنانے کی کوشش کی۔ تو لڑکیوں کی تعلیم کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ ہمارے پاس کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ہمیں تشریح کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو سوال جواب بتائے، سوال جواب کے بعد میں نے آپ کو مرکزی خیال کے بارے میں بتایا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک جملہ یہ بتا رہی ہوں جو کہ سینٹنس یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ رنج یعنی دکھ سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی نہ یاد کرے۔ تو یہ جو آپ کو یہاں پہ ایک جملہ دیا ہوا ہے، یعنی اس کی آپ کو تشریح کرنی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم تشریح کس طرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے پورا سبق پڑھنا ہے، سبق پڑھنے کے بعد اس کی اہم چیزیں اس میں بیان کرنی ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے مصنف کا نام، آپ یہاں دیکھ بھی رہے ہوں گے، مصنف کا نام یعنی ڈپٹی نذیر احمد جو ہے اس فقرے میں قدرت کے ایک والی قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص دکھ یا غم سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر طرح کے غم اور مصائب کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اگر اس کو کوئی دکھ نہ ہوتا تو میرے خیال سے ہم خدا کو یاد بھی نہ کرتے۔ تو یہاں پہ جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے تو یہی ہے کہ سلطانہ بیگم کی 2 بچیاں تھیں، ایک بچی کی شادی ہو گئی تھی اور دوسری جو تھی وہ چھوٹی تھی لیکن بہت بد مزاج، جاہل اور ضدی تھی اور بدتمیز بھی بلا کی تھی۔ حسن آرا نے اپنی بڑی بہن سے جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ سلطانہ بیگم کو تم کیوں فکر مند ہو، سسرال جا کر اپنے پھوڑ پن سے سیکھ لے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، جب تک گھر میں بچیوں کو نہیں سکھایا جاتا بچیاں نہیں سمجھتی ہیں، اور اس کو تو گھر میں بہت اچھا سب کچھ مل رہا ہے، تو اس لیے یہ سب کچھ اس کو گھر سے ہی سکھایا جائے گا۔ اور اس کے لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم اصغری بیگم جو ہے اس کو وہ جو ہے اس کا جو ہے ہم انتخاب کریں۔ دوسرا آپ کو یہاں پہ ایک محاورہ نظر آئے گا کہ ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ مقصد یہ کہ یہ ایک طرح سے ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں جو چیز سامنے ہو وہ ہم اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ سبق اصغری میں جو ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے لیے یہ محاورہ شاہ زمانی بیگم نے اس وقت بولا جب ان کی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم نے اپنی بڑی بیٹی اپنی چھوٹی بیٹی حسن آرا کے لیے استانی تلاش کرنے کو کہا۔ تو انہوں نے یہ محاورہ استعمال کیا کہ تمہارے ہی محلے میں محمد فاضل حسین کی بہو ہے جو کہ لاکھوں میں ایک ہے اور بہت اچھا پڑھاتی ہے، تو تم ادھر ادھر تلاش کیوں کر رہی ہو؟ تو تم اپنی محلے ہی میں اس لڑکی کے پاس جاؤ اور اپنی بیٹی کو اس استانی کے پاس بھیجو تاکہ وہ ان سے کچھ اچھی چیز سیکھ لے۔ اچھا، اس کے بعد یہ میں نے آپ کو ابھی یہ دونوں چیزیں سمجھائیں۔ اس کے بعد ہیں مندرجہ ذیل محاورے کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ جیسے پہلا ہے لٹو ہونا، دوسرا ہے دریغ نہ کرنا، تیسرا ہے شستہ، پھر ہے نالاں اور قباحت۔ ان کے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ پہلا جملہ جیسے لٹو ہونا کسی بھی چیز میں، جیسے سبق میں
آپ کو بتایا گیا کہ جیسے جو ماما جو تھی وہ شاہ زمان اصغری بیگم کی لٹو ہو گئی، اس کے رویے کی لٹو ہو گئی۔ دریغ نہ کرنا یعنی کسی بھی چیز سے ہم کسی بھی کام کو جب کرتے ہیں یعنی اپنی جان نہ چھڑانا، جس طرح ہم جیسے ملک کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینا پڑے تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ پھر ہے شستہ یعنی مہذب زبان، یعنی اصغری جو ہے وہ شستہ زبان کا استعمال کرتی تھی۔ نالاں یعنی ناراض رہنا، تو کس کے ماں باپ نالاں رہتے تھے اور کس سے رہتے تھے، یہ آپ کے سبق میں آپ کو بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ سلطانہ بیگم اپنی بیٹی سے بہت نالاں رہتی تھیں۔ قباحت کا اس میں ابھی جو اپنے یعنی کہ کوئی ہچکچاہٹ نہ ہونا، یعنی اگر ہم اپنی کتابوں سے ہٹ کر بھی کوئی بات کرنا چاہیں یا جملے بنانا چاہیں وہ ہم بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس حساب سے بتا رہی ہوں کہ قباحت یعنی ہمیں جیسے آپ کو سبق کے حساب سے میں بتاؤں کہ اصغری کے گھر میں حسن اعلیٰ کو بھیجنے میں کوئی قباحت نہ تھی، یعنی سلطانہ بیگم کو اصغری کے گھر بھیجنے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ تو یہ قباحت کا ایک طرح سے جملہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم ایک چیز